اچھا، آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ، وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں، اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہیں؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق؟ ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو۔ ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے؟ آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، تبھی آپ کو بے عزتی۔ دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے۔ جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ۔ پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے۔ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے؟ عیاشی کی تو جگہ ہے وہ، اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی۔ شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں۔ عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر۔ نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا، پھر تو وسیم کو ستار، ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو۔ یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا۔ ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو؟ جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے، اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہو۔ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پر تو غضب ہوگا۔ تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ۔ تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے۔ جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے۔ کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے۔ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی۔ وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے واقعی مر گئی، حقیقت ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو۔ تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے۔ شریف عورت ایک
शौहर से के अलावा नहीं चाहती किसी को, चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है? शार्ट है, शराफत नहीं है उसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शौहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शौहर खराब है या क्या है, वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है? वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहां से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊं, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है, उसकी भी बन जाऊं। ये फिर ये क्या है? ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे, मुख्तलिफ जरियों से मुझ तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता लोग ड्रामों में बे इंतहा दिलचस्पी ले रहे हैं, रो रहे हैं ड्रामे देख देख के। ड्रामे सिनेमा घरों में चल रहे हैं, अपनी पूरी पूरी फैमिली, कई कई किस्तें ड्रामों की, ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसके बाद कभी देखना नसीब नहीं होगा। और बड़ी तारीफें, ऐसा ड्रामा, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म। तो मेरे भाई ये लग़वियात हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनमें जन्नत की अलामत नहीं पाई जाती। आप ड्रामे देखते देखते कब्र में चले जाना, ये ड्रामे आपको अल्लाह की जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट है ना, तो याद रखो एक एंटरटेनमेंट जायज होती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा जरिया बनती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है। एक एंटरटेनमेंट वो होती है जो आपके जज्बात से खेला जा रहा हो और आपको गलत मैसेज दिए जा रहे हो। ड्रामों से, फिल्मों से आज तक कोई सीधे रास्ते पे नहीं चला। इन ड्रामों ने, इन फिल्मों में ने हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, तलाक देने के बाद बीवी उसी घर में रह रही है। आप बताओ, जब हमारी बच्चियां ये चीजें ड्रामों में देखेंगी तो तलाक का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसका वो तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बार बार ड्रामों में हलाला दिखाया जा रहा है, हलाला। तो क्या मैसेज जाएगा उन जवान लड़कियों और लड़कों को जो ये सब चीजें देख? मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दफा बयान शुरू हुए, कुछ वक्त मैंने तलाक का जायज तरीका बयान किया था, इस्लाम में जायज तरीका किया है। मैंने 2-3 किस्तें रिकॉर्ड करवाई, कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल तक मौजू नहीं छेड़ा। लोगों ने मुझे कहा दोबारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज को जब बार बार लोग सुनते हैं तो चाहे वो सही सेंस में भी सुने, उनकी नजर में वो चीज हल्की हो जाती है। मैंने कहा बार बार एक टॉपिक छेड़ूंगा तो ऐसा ना घर में तलाकें शुरू हो जाएं। समझ में आ रही है बात? ओ भाई, एक चीज किताब की हद तक शरीयत ने बता दी, एक दफा बता दी, बार बार उसी को, तो क्या होता है? आप एक चीज को बार बार जब सुनोगे तो जो चीज इंसान बार बार सुनता है जबान पर वो हल्की हो जाती है। मैंने कहा इससे घरों में तलाक का रेशो बढ़ने का खतरा है, कम नहीं होगा एक चीज को बार बार रिपीट किया जाए। तो बताओ, ड्रामों में बार बार तलाक दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है? फला की फड्डा हुआ, उसने उसको तलाक दे दी, डिवोर्स पेपर भेज दिए, वो तलाक दे, वो उसने वहां शादी कर ली, उधर तलाक ले ली, उधर आ गई, वो हलाला हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब ये चीजें घरों में चलेंगी, आपको कितना ही अच्छा ड्रामा लगे, तो याद रखो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। माए बच्चियों को सिखाती थी, बेटा डोली जा रही है तो अब जनाजे की खटोली आएगी वापस। बताते थे नहीं बताते थे? हम तो बचपन में सुनते थे, भाई डोली जा रही है अब जनाजे की खटोली आएगी, तलाक लेके नहीं आना। हाँ, जहां जायज तलाक है हम तो कहते हैं कि वो जायज है, उसमें इतना जुल्म जायज नहीं है कि बच्ची को बेड़ा गर्क कर दिया फिर भी आप अलग। लेकिन उसूल तो यही है ना कि ये बुरी चीज है। जब बार बार कल्चर में ये चीज दिखाई जाएगी, शौहर ने थप्पड़ मारा बीवी को, वो अदालत चली गई खोला लेने के लिए। हर घर में थप्पड़ भी होता है, हर घर में गाली गलौज भी होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। थप्पड़ मारना सही नहीं है, अच्छा काम नहीं है कि शौहर बीवी पे हाथ उठाए, लेकिन सब कुछ होता है घरों के अंदर, वो बाद में सब सेट हो जाता है। लेकिन ड्रामों में जब दिखाया जाएगा शौहर ने बीवी पे थप्पड़ उठाया, हाथ उठाया और वो चली गई अदालत से खोला लेने, तो कल किस मर्द ने गुस्से में किसी औरत पे हाथ उठा लिया तो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगी क्या? उस थप्पड़ की तलाफी 100 दफा हो सकती है, मर्द मना सकता है, लेकिन अदालत से जब डिवोर्स होगी उसकी तलाफी नहीं होगी। मर्द के दिल में नफरत पैदा होगी, इससे मुझसे तलाक क्यों मांगी, क्यों गई है डिवोर्स लेने के लिए, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इन ड्रामों से फैमिली सिस्टम को जोड़ा नहीं जा रहा, जोड़ के नाम पे तोड़ा जा रहा है। और मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये चीजें तो फिल्मों में पहले ज्यादा दिखाई जाती थी, तो ड्रामों पे इतना शोर क्यों? उन्होंने एक बड़ी पॉइंट की बात की। उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो नॉर्मल माहौल से हटकर होती हैं। ड्रामे का मतलब ये होता है कि जो घरों में हो रहा है वो दिखाया जाए, इसको लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ना हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ना कोई कैमरा वाले इस पर कोई नोटिस ले रहे हैं। सिनेमा घरों में चलना शुरू हो गए, सुबह शाम इतने क्लिप मुझे लोग भेज रहे होते, ये वाला मुफ्ती साहब ये सीन देखिए बड़ा टाइट सीन है। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो तुम भाई, क्या हो गया है?
میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی میں گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا, خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا, لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, اللہ فرماتے ہیں 1 منٹ تو دور کی بات, 1 منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے, ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو, فلموں میں ضائع کر دو, سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو, فلاں نے یہ چھکا مارا, فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں, جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ان کو مرنا نہیں ہے نا, ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے, ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں. اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے, اس کے بعد قیامت آ جائے گی, دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو, اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا, اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا, آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی, تمہیں کہاں سے ملے گی, ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی. تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں, انجوائے کریں, ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. بھائی جاگنگ کر لیا کرو, سوئمنگ کر لیا کرو, فٹ بال کھیل لیا کرو, تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی, کولیسٹرول کم ہو جائے گا, فائدہ بھی ہوگا, انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے, رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا, رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا, اعصاب, ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی. کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن, چیخو پکار, مار دھاڑ, چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا, آپ ان کی ہسٹری چیک کریں, ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی, بچی ایک دم چلائے گی, کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے, نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے, تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے, اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں, اس کو پتا ہے میری, برداشت کر لیتی ہے, خرچہ پورا کرے گا, جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا, گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا, اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا, تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا. بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں میاں تو ایسے ہوتے ہیں, کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, اچھی لگے گی تمہیں. جس غریب کے سامنے صبح و شام قورمے کباب گھوم رہے ہو, اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو, میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر, بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا, لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے, وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں.
تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا ترکی کا صدر, میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے, میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. ترکی کو افرادی قوت چاہیے. جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے, ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو خود دوسرے جو گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا ہو, بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ. وہ بچیوں کو فون لے کے دیا ہوا ہے, بچوں کو تو چیک تو کریں کس سے باتیں. بھائی یہ فون ضرورت کی چیز ہے, یہ دوستیاں لگانے کی چیز نہیں ہے. دوستیوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم جب مدرسے گئے ہمارے حضرت نے سختی سے پابندی لگائی, کسی طالب علم کو کسی سے دوستی کی اجازت نہیں ہے, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو. سمجھ رہے ہو نا, کس کے لیے آئے ہو؟ دوستی کی اجازت نہیں دی. ہاں کسی سے مناسبت ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, انسان گپ شپ کر لیتا ہے بس اس حد تک. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں ظہر کی نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر عصر میں بھی اسی کے ساتھ, تو میرا ابا پوچھتے ہیں تمہارا کیا لگتا ہے, بار بار اسی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہو, کیا لگتا ہے تمہارا یہ؟ تو ایک ویژن ہوتا ہے بھائی, اس ویژن میں اگر کوئی دوستی بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی لے کے چلو. لیکن ہر وہ دوستی جو اس ویژن سے آپ کو ہٹا رہی ہے, بھائی پہلے ویژن ہے, پہلے مقصد ہے, پہلے منزل ہے, باقی چیزیں بعد میں. آپ ٹرین میں جاتے ہوئے آپ کی دوستی ہو گئی وسیم بھائی سے بڑی زبردست, اس نے ملتان میں اترنا, آپ کا ویژن پشاور ہے, اب آپ ملتان میں اتر گئے اس کے ساتھ. بھائی دوست پہلے ہوتا ہے, دوست پہلے. بھائی ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ. یہ اگر اتنا اچھا ہے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور چائے پلا کے ساری زندگی وہی ٹھکانہ دے دے گا تو چلے جاؤ. اگر آپ کو پتا ہے اتنا لفٹ یہ دوست نہیں کرائے گا تو بھائی بہن بہت اچھی دوستی تھی, السلام علیکم, بدلی گلی سے نکلو بس. تو یہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں دوستی کرو, اپنی پڑھائی کا نقصان دوست کی خاطر نہیں کرو. کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا نا, جو دوستوں پہ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تو پیسہ تو جائے گا, دوست بھی چلے جائیں گے ساتھ. یہ دوست بھی جب تک ہیں جب تک پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب تم خود ان سے قرضہ لوگے, یار پان کے پیسے دے دے, گٹکے کے پیسے دے دے, تو جو جگری دوست ہے نا جو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لا رہا تھا, سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے راستہ وہی چینج کرے گا. وہ گلی میں دیکھے گا وہ جگری دوست آ رہا ہے, بولے گا ادھر نکل لے یار, کیونکہ ادھر جو آ رہا ہے وہ جگری نہیں ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہوں, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب کچھ کام کے بن جاؤ گے, دوستیاں تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر تمہارے پاس لفٹ کرانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو کچھ بنا لو میرے بھائی, ڈراموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو, فلموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو. یہ تو کمانے کے دھندے, ان کو کمانے دو. تم اپنا پیسہ ان پہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی, تم کسی اور چیز پہ خرچ کرو یار. یہ جو میں نے ڈراموں فلموں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو ہمارے نوجوان چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے فحش فلمیں دیکھتے ہیں اپنی یعنی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ان کو عادت پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. ان کو میں کہتا ہوں بھائی چلو گناہ ہو گیا, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس میں پڑھتے نہ چلے جاؤ. توبہ کی کوشش کرو, توبہ کر لی پھر توبہ ٹوٹ گئی, دوبارہ توبہ کرو, 10 بار توبہ کرو. گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ماحول ایسا ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا, واپس پلٹاؤ, واپس آ جاؤ. مایوسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اب وہ بس آپ اس سے نظریں پھیر لیں اور اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں, یا وہ اپنے آپ کو کہے میں تو ختم ہو گیا, میں تو نا 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 نا. اللہ کی ہاں رحمت ہے, سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. آ جا, واپس آ جا. ماحول ہے لوگوں کو برائیاں کروا رہا ہے, واپس آئیں اور علماء سے رابطہ کریں, اہل اللہ سے رابطہ کریں. بھئی مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوئی طریقہ بتائیں چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو گناہ کی لت پڑ چکی تھی مگر ان کی زندگی سے الحمدللہ دیر سے نکلا مگر نکل گیا. تو ہمت والے لوگوں کی زندگی سے جلدی نکل جاتا ہے, کم ہمت لوگوں کی زندگی سے دیر سے نکلتا ہے, لیکن نکل جاتا ہے اگر کوئی چاہے گا. نہیں چاہے گا تو معاملہ خراب ہے. دوسرا ایک لت پڑتی ہے ڈراموں کی.
وہ ڈراموں کی جو لت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ لت بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس لت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں یا کوشش کریں چھوڑنے کی. ایک اور چیز اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے، آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو. تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو، جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے، بھائی یہ ہیروئن کا متبادل ہے، کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی، لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے. پاس ہوتا ہے تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے، تاریخیں چینج ہو رہی ہیں، منٹ تبدیل ہو رہے ہیں، گھنٹے چینج ہو رہے ہیں. تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں. تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو، کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں، اب کیا کروں، ڈرامہ ہی دیکھ لوں. کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار، مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کو کیا ہو گیا. ایک ٹینشن ہے نا، بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں. ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی، یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا کہ ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے، آپ گھر میں پڑھا لو. بھائی ٹائم کہاں ہے؟ ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہ کیا کریں، اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا بھائی ٹائم کیسے پاس کریں. ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے، دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں، کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل میں آر سب کی رہی ہے گھننے بنے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گے نا، فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے، تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، بور بھی ہو رہا ہے، اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو، یہ دیکھ لے تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے، یا یہ ڈرامہ دیکھ لے، بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں. تو پھر وہ جذباتی ہوگا، روئے گا، دھوئے گا یا ہنسے گا، جو بھی ہوگا تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا، پاس ہو. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا اب اس کو چھوڑنا کیسا ہی اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو ہدف کیسے بنایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے، آخرت کی تیاری، یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں، بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، میں نے ایک نیا اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات. میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ، میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو، میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے، تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا؟ وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی، شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ، 21 دن کے بعد چینی گندی لگے گی، شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. 21 دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی، پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا، گڑ کھا لو. تو وہ تو ایک الگ یہ سوچ لو، جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں. تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی.
घुड़ सवारी कर लो, पिकनिक, बेगम को गाड़ी में बिठाओ, या गाड़ी नहीं है तो रक्षा लो, नहीं तो पैदल निकल लो अगर रक्षे के पैसे भी नहीं है, बीवी बच्चों को लेके कहीं चले जाओ यार घूमने फिरने। बेगम बोल रही है सैनमा घर जाना है, बोले सैनमा घर के अलावा जहां बोलेगी ले जाऊंगा मैं, चमुनी आपस में मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना। ठीक है, आज तुम्हारी फुप्पो के घर चलते हैं, आज तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने चलते हैं, नहीं तो वैसे आउट। चलो बेगम, जो पैसे हमें वहां खर्च होते हैं ना सैनमा घर में जितने टिकट है उससे डबल पैसे तुम मुझसे वैसे ही ले लो। लेकिन ये वो इतनी आजकल बेगम में मालदार हो गई है, खुद जॉब करेंगे, ये तो हमें इन चीजों की। मैंने एक वो बयान किया था कि अगर मर्द बीवी पे कभी गुस्सा करता है तो उसकी तलाफी भी हो सकती है, अदालती खुला में हो मामला चला गया तो तलाफी का दरवाजा बंद। तो मैंने कहा जैसे कभी गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया तो चलो यार आज बेगम को पिज्जा खिला दें, उस पर खातून ने लिखा था ये पिज्जे वीजे हमारे लिए कोई वैल्यू। मैं तो हर तबके में बयान कर रहा हूँ ना, गरीबों में भी अमीरों में भी। तो वो जो अमीर खातून है उनके लिए तो पिज्जे की कोई वैल्यू, वो कहें तू बता तूने कितने पिज्जे खाने हमसे बता, है भाई। तो हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए था ना, बेचारों के लिए, उनके लिए तो बेचारे गरीब आदमी के लिए तो बर्गर पिज्जे की बड़ी वैल्यू, उसकी जेब में पैसे कहाँ होते हैं। तो उन खवातीन को ये नहीं इतना ख्याल हुआ कि ये ताना देने के बजाय आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब का बयान हर तबका सुनता है, तो खाम खामे ताना देना ये तो तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसकी तलाफी हो सकती है, स्विमिंग सीखो, घुड़सवारी सीखो, कराटे क्लब में एडमिशन ले लो, जिम जाया करो, डंट वंट पेला करो वहां बैठ के, ठीक है ना, फिर खाओ पियो जान बनेगी, जॉगिंग करो। इनमें अल्लाह ने खुदा की कसम ज्यादा मजा रखा है। हमें याद है जिस दिन हम सुबह अच्छी तरह जॉगिंग करें सारा दिन ऐसा हंस खेल के गुजरता है कि मजा आता है। उस वक्त तो आदमी को तकलीफ होती है क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन चीजों में ज्यादा लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लामा इब्ने हजम एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनको जेल हो गई थी हुकूमत में, तो वो ना जेल में कैद थे, तो एक इल्मी मसला सोच रहे थे हल करने के लिए, वो हल हो नहीं रहा था, जेल में टाइम बहुत होता है ना। तो वो उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है कि जब क्या हुआ कि सुबह ना अल्लाह ने मेरे दिल में वो मसले का जवाब डाल दिया और वो मसले की तहकीक हो गई। कहते हैं इतने में कैदी वो जेल का जो दारोगा है वो आया, उसने कहा कि आपकी रिहाई का फैसला कर दिया है। कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रिहाई की खुशी ज्यादा हो रही है ये जो मेरा इल्मी मसला हल हुआ उसकी खुशी ज्यादा हो रही है। तो इल्म का ज़ौक़ एक दफा इंसान पैदा कर ले, किताबों से मुनासबत पैदा कर ले, तो ड्रामों की लज्जत बोलो भाई भूल जाएगा। जिनका दिमाग रिसर्च करने वाला होता है ना उनको रिसर्च में मजा आता है। हमें अपना पता है, हम जब किसी मसले पे बैठ के रिसर्च कर रहे हो ना और उसमें फिर वो तहकीक होती चली जाए, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं मैं, ऐसा मजा आता है यार, खानदानी काम हो गया आज, ठीक है ना। तो मुफीद चीजों में दिलचस्पी लेंगे तो पैदा होगी ना। देखो जब ये पेप्सी कंपनी, पेप्सी कोका कोला तो चल रही थी, जब ये ड्यू नई नई आई है ना, जब ये हमें याद है बचपन में जब ये ड्यू आई ना, ड्यू जो है ना कोल्ड ड्रिंक, तो ये कंपनी वाले फ्री में बांट रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा टेस्ट गेन करने के लिए। पहली दफा में कोई अपने पैसों से नहीं खरीदे, पहले चस्का डालो, पहली दफा में तो ऐसा लगेगा खांसी का शरबत है क्या है, जब फ्री में तो पी लेता है इंसान, खांसी का शरबत भी पिलाओगे ना, हमारी कौम को फ्री की माशाल्लाह ऐसी आदत है, तेजाब पिला दोगे वो भी पी लेगी, वो जो फ्री में मिल रहा है ना, तो बशर्ते कि उससे इलाज भी फ्री में हो रहा हो। तो वो मैंने पूछा लोगों से ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा असल में टेस्ट को ना गेन करना पड़ता है। जो चीज कभी ना खाई हो तो आहिस्ता आहिस्ता खा के फिर उसका चस्का लगता है। तो कंपनियां पहले ये चाय जब आई ना हिंदुस्तान में तो फ्री में बांटती थी, गोरों की कंपनियां फ्री में चाय बांटती थी। लोग शुरू में तो मुंह बना बना के पीते थे, उसके बाद ऐसा चस्का लगा, रोटी खत्म हो जाए लोग पागल नहीं होते, चाय ना मिले पागल हो जाएंगे, रोडों पे निकल आएंगे। तो ये हाल हो गया है। तो भाई जब चाय जैसी चीज और ड्यू जैसी चीज जो सेहत के लिए 100% नुकसानदेह है, उसके चस्के लग सकते हैं, तो अच्छी चीजों में चस्का नहीं लग सकता क्या? तो कुछ दिन किताबों में जाओ, किताबें पढ़ना सीखो, मुताला करना सीखो, सीरत को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा के बयानात सुनो, मुख्तलिफ टॉपिक पर रिसर्च करो, या आप किसी शोबे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, उसमें जाके कुछ खुद भी रिसर्च कर लिया करो कभी बैठ के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिसर्च का ज़ौक़ पैदा होगा। जब पैदा होगा तो भाई फिर ऐसा मजा आएगा कि ये ड्रामे फिल्मों की लज्जत भूल जाओगे आप। तो इसका अपना चस्का है। गालिबन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, वो बीमार थे तो मुताला कर रहे थे, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह उनके पास गए, उन्होंने फरमाया बीमारी में आप ऐसा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखो बीमारी में मरीज को क्या चाहिए, सुकून चाहिए ना। कहा हाँ। तो कहा मुझे मुताले में सुकून मिलता है, मुझे सुकून अल्लाह ने किस में रखा है? मुताला करने में, स्टडी में सुकून है मेरा। तो जब किसी चीज की आदत डालोगे ना तो इंशाअल्लाह आदत बढ़े। आप कह सकते हो कि स्टडी करना आती नहीं है हमें, बाज लोग ऐसे जिनकी इंग्लिश या उर्दू अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश या उर्दू अच्छी कर लो, तो टीचर आए कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, यार मुझे उर्दू किताबें नहीं समझ में आ रही है, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो मैं पढ़ लूं,
تو جب سیکھ جاؤ گے، ایسے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں رکشا چلاتے تھے، ایک لفظ نہیں آتا تھا، تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو، ایسی انگلش فٹ فٹ بول رہے ہیں، آدمی حیران ہو جائے، یہ رکشا چلاتا تھا انگلش دیکھو ماشاءاللہ، اردو ایسی خاندانی کے مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے یار یہ کیا ہو گیا۔ تو ہر چیز سیکھنے سے بھائی، جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا، اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں، تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے۔ انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے، دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں، چائنا اور جاپانی نا، یہ کلا بازیاں، یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے گھما گیا، آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے، بندر ہے کیا ہے، یہ لنگور ہے کیا ہے؟ تو کیا اس نے سیکھا نا، تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے، کہ سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں، وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا، سوئی کے ناکے، اتنا نشانہ تھا۔ ہارون رشید نے کہا اس کو 10 درہم بھی دو اور 10 چترول بھی لگاؤ اس کے۔ ابے یہ کیا درہم دیں تو چترول کیوں، چترول تو درہم کیوں؟ اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے، اپنے کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے، تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آئے اور اس کو پیسے نہ ملے، ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے، تو پیسے ملیں گے۔ چترول اس لیے کہ تو کمبخت اتنی تو نے محنت کی ہوگی اس میں، تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ جنگ میں اتنے نشانے کی اتنا ہوتا ہے نا، کھوپڑی میں جا کے لگ جائے بس اتنا کافی ہوتا ہے، اتنے ایکوریسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تو سوئی گزار رہا ہے، اس کے لیے تو 15-20 سال کم از کم تو نے سارا دن صبح شام یہی کام کیا ہوگا، اس لیے اس نے چترول لگائے۔ تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو، حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، پھر بھی فائدہ ہے۔ جنگ میں بعض دفعہ ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں، ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا، رسی ٹاپ کے 1 سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے، تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیڈ کھا لیتا ہے، یوٹیوب پہ ایک دے گا بلیڈ کھا کے نکل لے گا، لوگ تالیاں ماشاءاللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھائی۔ تو ہماری حکومت آئی تو بھائی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے، کیا تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لیتے؟ تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو، وہ بڑے کلا بازیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا، وہ یوں اچھل رہے ہیں، یوں کود رہے ہیں، ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کر نہیں رہے جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔